اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بھارتی فضائیہ نے ایک اور اڑنے والا تابوت خرید لیا۔ رافیل طیارہ بھارتی فضائیہ کے گلے پڑ گیا۔ کوئی بھی پائلٹ رافیل کو اڑانے پر تیار ہی نہیں۔ پاکستان کے F-16 اور JF-17 تھنڈر جنگی طیارے اب بھی رافیل پر بھاری ہیں۔ ناظرین، جیسے بندر کے ہاتھ اترا لگتا ہے تو ویسے ہی بھارتی سرکار نے ایک رافیل طیارہ ہاتھ میں لگتے ہی خطرناک عزائم کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا اور خطے میں موجود ملکوں کو کاٹنے کو دوڑنے لگا۔ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ نے رافیل طیارہ ملنے پر اس پر ناریل اور لیمو نچھاور کر کے اس کی نظر اتارنے کا ڈرامہ بھی رچایا اور ساتھ ہی جنوبی ایشیا میں بھارتی فضائیہ کی بالادستی کا کھوکھلا نعرہ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ اب بھارت سب سے طاقتور فضائی قوت بن گیا ہے۔ لیکن بھارتی وزیر دفاع راجناتھ کو یہ سن کر شدید ترین دھچکا لگا کہ کوئی بھی بھارتی پائلٹ رافیل طیارے کو اڑانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بھارتی پائلٹوں کے لیے سخوئی اور مگ طیارے ہی نہیں سنبھالے جا رہے تھے، اوپر سے انہیں رافیل طیارے کی آزمائش میں ڈال دیا گیا۔ رافیل طیارے کو اڑانے کے معاملے میں بھارتی میڈیا بھی سر پیٹ کر رہ گیا ہے۔ ایک ریسرچ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رافیل طیارے کو دیکھ کر بھارتی پائلٹوں کی ہوائیاں ہی اڑ گئیں، کیونکہ رافیل طیارے کو اڑانے کے لیے پائلٹوں کو کئی سال کی تربیت چاہیے ہوتی ہے۔ بھارت نے فرانس سے درخواست کی ہے کہ بھارتی پائلٹوں کو فرانس میں تربیت دی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر طیارے کا پائلٹ اس کی تربیت حاصل کرتا ہے تو وہ جنگی جہاز اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر پائلٹ اناڑی ہو تو جدید ترین جنگی طیارہ بھی ہوائی تابوت بن جاتا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں بھارتی فضائیہ کے سخوئی اور مگ طیاروں کو اڑانے والے تابوت قرار دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب یہ واقع بھی حقیقت سامنے آ گیا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے فضائیہ کی یونیفارم پہن کر رافیل میں اڑان بھرنا چاہی تو اس وقت رافیل کا پائلٹ بھی ایک فرانسیسی تھا، جبکہ کوئی بھی بھارتی پائلٹ ابھی رافیل کی سیٹ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوا۔ سوشل میڈیا پر بھارتی وزیر دفاع کا مذاق اڑایا گیا کہ انہیں جو ایک رافیل طیارہ ملا ہے یہ ابھینندن کو دے کر پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کے لیے بھیج دیا جائے اور پھر اس جہاز کی کارکردگی کا سرٹیفکیٹ پاکستان سے لیا جائے۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو پاکستان نے بھارتی پائلٹوں کو اس کا پہلا سبق پڑھا دیا تھا۔ پاکستان نے بھارت کے 2 جنگی طیارے مار گرائے تھے اور ابھینندن کو زندہ پکڑ کر خیر سگالی کے طور پر بھارت کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ بھارت نے پاکستان کی فضائیہ کے تیور دیکھ کر فرانس سے ایک طیارہ بھی بڑی مشکل سے لیا ہے۔ اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے بھارت نے فرانس کی کتنی منتیں کی ہوں گی یہ اس معاہدے سے نظر آ جاتا ہے جو بھارت نے فرانس سے کیا ہوا ہے۔ بھارت نے فرانس سے 36 طیارے مانگے تھے، جن میں سے 4 طیارے فرانس نے 2020 میں دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر پاکستان کے عزائم دیکھ کر بھارت نے اپنی فضائیہ کو سہارا دینے کے لیے ایک طیارہ فوری مہیا کرنے کے لیے ترلے ڈالے۔ ناظرین، بھارتی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے کی کھیپ کا پہلا طیارہ حاصل ہونے کے بعد بھارتی فضائیہ کو پڑوسی ملکوں پر سبقت حاصل ہو جائے گی، جبکہ پاکستانی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کو F-16 طیاروں اور JF-17 تھنڈر جیسے 4th جنریشن جہازوں کی وجہ سے اب بھی کئی گنا زیادہ سبقت حاصل ہے۔ دفاعی امور کے ماہر ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت کو پاکستان پر عددی برتری حاصل ہے، لیکن معیار کے لحاظ سے پاکستان بہتر ہے۔ رافیل طیاروں کا توڑ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی ایک طیارہ ملا ہے، بھارت کے پاس باقی طیارے ملنے میں کافی وقت پڑا ہے۔ پاکستان تو 5th جنریشن طیارے حاصل کر رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان میں پائلٹس اور دیگر افراد کو جب تربیت دی جاتی ہے تو اسی وقت بتا دیا جاتا ہے کہ انہیں خود سے بڑی تعداد کے حامل دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے جہاز کافی پرانے ہیں، ان میں سے کئی کو حادثات کا شکار ہونے کی وجہ سے اڑنے والے تابوت کہا جاتا ہے۔ بھارت نے جہاز خود بنانے کی کوشش کی لیکن اس میں بھی ناکام رہا اور ان کی فضائیہ نے ہی اسے خریدنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان نے ریکارڈ وقت میں طیارہ سازی کا منصوبہ مکمل کیا۔ ایئر مارشل لطیف شاہی لطیف کے مطابق پاکستان کے تیار کردہ JF-17 لڑاکا طیاروں کی تعداد 100 سے زائد ہو چکی ہے اور اب پاکستان اس جہاز کا 3rd بلاک تیار کر رہا ہے۔
پاکستان فضائیہ میں جو بھی جہاز اپنی مدت پوری کرتا ہے اس کو JF-17 طیاروں سے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ رافیل یورو فائٹر F-16 اور JF-17 4th جنریشن کے جہاز ہیں اور ان میں فرق بہت ہی معمولی ہے۔ پاکستان کے پاس موجود JF-17 بعض چیزوں کے مقابلے میں F-16 سے بھی بہتر ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ F-16 اور رافیل کا مقابلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ پاکستان نے بھارت کا اسی کیٹیگری کا سخوئی 30 طیارہ تباہ کیا ہے۔ ان تمام جہازوں کے لیے تربیت کا معیار بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ مشین کا بہترین استعمال پائلٹ اور اس کی تربیت پر منحصر ہوتا ہے اور پاکستان اس میں سبقت رکھتا ہے۔ امریکی طیارہ ساز کمپنی لاک ہیڈ مارٹن کا کہنا ہے کہ تیار کردہ ملٹی رول F-16 طیارہ گزشتہ 3 دہائیوں سے پاکستان فضائیہ کے زیر استعمال ہے۔ یہ جنگی طیارے روس افغان جنگ کے دوران پاکستان کو فراہم کیے گئے اور اس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان کو اس کے بلاک 92 کے طیارے فراہم کیے گئے۔ پاکستان آج بھی ان جہازوں کی تعداد بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ F-16 طیارے دوسرے طیاروں سے وزن میں کم ہیں اور کسی بھی مشن کو مقابلتاً بہتر انداز سے انجام دے سکتے ہیں۔ اسے 24 ممالک میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی تیاری 1976 میں شروع کی گئی تھی۔ اب تک اس قسم کے 4426 طیارے بن چکے ہیں۔ اس کا سرکاری نام فائٹنگ فیلکن ہے۔ دوسری جانب رافیل طیارہ فرانسیسی کمپنی دسالٹ ایویشن کا تیار کردہ ہے۔ بھارت نے 2016 میں فرانس سے 36 رافیل لڑاکا طیارے خریدنے کا سودا $9.9 ارب سے زائد مالیت میں کیا تھا، لیکن بھارتی سرکار اس کے کرپشن سکینڈل میں پھنس گیا۔ تاہم پاکستان کی جانب سے فضائی بالادستی کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد بھارت رافیل خریدنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فرانس، مصر اور قطر کے بعد بھارت چوتھا ملک ہے جس کے پاس رافیل جنگی طیارہ ہے۔ یہ طیارہ 2222 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اور 9500 کلو بم اور گولہ بارود لے جا سکتا ہے۔ یہ جوہری میزائل لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی مار کرنے کی صلاحیت 3700 کلومیٹر ہے۔ اس میں فضا میں ایندھن بھی بھرا جا سکتا ہے۔ تاہم رپورٹ یہ ہے کہ دعووں کے باوجود رافیل طیاروں کی کارکردگی کو بھارت میں آزمایا نہیں جا سکتا۔ بھارتی فضائیہ پر کسی بھی مصیبت کے آنے پر سخوئی، MiG، جگوار اور معراج جیسے پرانے طیاروں پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ جی ناظرین، اردو پوائنٹ سے فی الوقت اتنا ہی۔